قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: والليل إذا يسر. وقال مجاهد وابو العالية وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد: والليل إذا يسر أي إذا سار، وهذا يمكن حمله على ما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أي ذهب، ويحتمل أن يكون المراد إذا صار أي أقبل، وقد يقال إن هذا أنسب لأنه في مقابلة قوله والفجر، فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل، فإذا حمل قوله والليل إذا يسرى على إقباله كان قسما بإقبال الليل وإدبار النهار، وبالعكس كقوله تعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الفجر کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں. فرمایا کہ واللیل اذا یسر، اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک تو یہ ہے کہ اللہ نے قسم کھائی کہ مجھے قسم ہے رات کی جب رات جانے والی ہے. اصل میں چونکہ لفظ یسر جو ہے اس کا مادہ جو ہے سارا سے ہے، اور جس کا امر سر ہے، جیسے قرآن پاک میں اور مقامات بھی ہے اسری بأہلک، جیسے قرآن پاک میں آیا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، تو اسرا اور سیر کہتے ہیں رات کے سفر کو، رات میں چلنے کو. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوط علیہ السلام کو بھی حکم دیا تھا کہ اسری بأہلک، کہ تم اپنے آل کو لے کر رات میں نکل جاؤ اس بستی سے. تو سارا کا معنی جانا، چلنا جو ہے زیادہ معروف و مشہور ہے. اسی طرح ان تمام مفسرین کرام نے بھی فرمایا کہ واللیل اذا یسر یعنی اذا سارا یعنی جب چلے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جائے، چلنے میں دونوں معنی محتمل ہو سکتے ہیں. چلنے کا معنی یہ ہے کہ چل کے آنا بھی ہوتا ہے اور چل کے جانا بھی ہوتا ہے. ایک معنی ہوا مطلقاً واللیل اذا یسر، قسم ہے مجھے رات کی جب رات چلے. اور ایک معنی وہ ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللیل اذا یسر، مجھے قسم ہے رات کی اذا ذہب، کہ جب رات جائے، یعنی اذا ادبر، جیسے رات جائے. چونکہ یہ رات کا جانا اور دن کا آنا جو ہے قرآن پاک نے کئی مقامات پر بیان فرمایا واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، اور کہیں فرمایا فالق الاصباح، اور کہیں فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دلالت کرتی ہیں اللہ کے کمال قدرت پر کہ جو خالق، جو متصرف فی الامور، جو مدبر کائنات، جو فعال لما یرید، جو حاکم مطلق ہے یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، جو اس رات اور دن کے تغیر پہ قادر ہے، وہ اس عالم کے فنا کرنے پر بھی قادر ہے. اس لیے قرآن پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان چیزوں پر دلائل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ رات آ رہی ہے اور دن جا رہا ہے، اور دن آ رہا ہے اور رات جا رہی ہے، طلوع ہو رہا ہے، غروب
ہو رہا ہے تو یہ تو روزانہ ہمارے لیے درس ہے کہ جو خدا بندے قدوس اس بات پہ قادر ہے کہ اب رات آ گئی اور دن چھپ گیا، اب دن آئے گا اور رات چلی جائے گی، اس دنیا کو بھی فنا کرنے پہ قادر ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ایک اور عالم کو اللہ پیدا فرمائیں گے، وہ عالم آخرت ہوگا، اور وہ عالم بھی ایسا ہوگا کہ پھر ختم نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے مفسرین کرام نے فرمایا کہ یا تو اذا یسر کا معنی ہے اذا سارا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک قول مبارک یوں بھی ہے کہ واللیل اذا یسر اذا سارا اذا اقبل، کہ جب رات آئے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے جب رات آئے، اور چونکہ مقابلہ ہے نا فجر کا کہ صبح آئے تو رات جائے اور رات آئے تو صبح جائے، اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واللیل اذا یسر اذا سارا یعنی اذ اقبل، کہ رات جو ہے جب آئے۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں دونوں اقوال موجود ہیں، رات کا جانا اور دن کا آنا بھی موجود ہے، اور دن کا جانا اور رات کا آنا بھی موجود ہے۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ خدا بند قدوس کی اس صدائی پر اور اللہ کی قدرتوں پر، اللہ کی مخلوقات میں آدمی نظر تفکر کرے اور تدبر کرے اور غور کرے کہ خدا بند قدوس کی ذات ہی پاک ہی ہے جو ان چیزوں پہ قادر ہے۔ اب دیکھیں اگر ساری کائنات کے بندے اکٹھے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ رات نہ آئے تو روک سکتے ہیں؟ ساری مخلوقات اگر جمع ہو جائے اور کہے کہ جی ابھی رات ختم کرو اور دن کو آنا چاہیے تو کوئی نہیں لا سکتا۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اس کی مثال پاک موجود بھی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام نے جب نمرود کے مقابلے پہ فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ نے فرمایا اس بادشاہ کو کہ تم اگر دعویٰ کرتے ہو خدائی کا کہ میں بھی خدا ہوں تو تم ایسا کرو کہ میرا اللہ تو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں اور آج تم مغرب سے نکال دو، تو پھر ہم بھی تمہاری کوئی خدائی کے بارے میں غور کریں گے، تمہارے پلے میں بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں ہے۔ تو جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ دعویٰ ذکر فرمایا وَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب کافر تو ہکا بکا ہو گیا، اس کا تو بس ٹھس ہو کے رہ گیا، کوئی جواب ہی نہ بنے، کیا کرے اب، کیسے جا کے سورج کو پکڑ کر لے آئے، کیسے سورج کو نکال لے۔ اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک ہدایت ہی نہیں دیتے ایسے ظالمین کو جو اپنے جانوں پر تجاوز کرتے ہیں اور حدود سے نکل جانے والے۔ اسی لیے علماء کرام نے ایک بڑی لطیف بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یعنی ایک اچھا اور بڑا قیمتی نقطہ بیان فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب نظام عالم یوں ہے کہ سورج کا طلوع مشرق سے ہوگا اور غروب مغرب میں ہوگا، لیکن قیامت کے قریب جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی تو تطلع الشمس من مغربها، پھر سورج جو ہے مغرب سے نکلے گا، کیونکہ احادیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ سورج جب دورہ کرتا ہے تو وہ عین اپنے اس مقام معین پہ جا کے اپنے پروردگار عالم کے لیے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے عرش کے نیچے، اور پھر اذن طلب کرتا ہے طلوع ہونے کا، تو اس کو اذن ملتا ہے کہ تم جہاں سے طلوع ہوتے ہو وہاں سے طلوع ہو جاؤ۔ اور جب قیامت کا دن قریب آ جائیں گے، علامات قیامت میں سے ہے کہ جب اذن آ کے سورج مانگے گا تو اللہ پاک حکم دیں گے کہ اب مشرق سے جانے کی ضرورت نہیں، اب تو مغرب سے ہی طلوع ہو جاؤ۔ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا أُغْلِقَتْ أَبْوَابُ التَّوْبَةِ، جب سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، کیونکہ اب تو توبہ کے دروازے الحمدللہ کھلے ہیں کہ آدمی کی ساری زندگی بھی اگر گناہوں میں گزر جائے، معصیت میں گزر جائے، کفر اور شرک میں گزر جائے، برائیوں میں اور عیبوں میں گزر جائے، لیکن سچے دل سے آ کر اللہ کے دروازے پہ گر جائے اور توبہ کرے تو اللہ سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی توبہ بڑی پسند آتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یعنی علماء نے ایک اور بھی قرآن پاک کی آیت سے نقطہ بیان فرمایا کہ توبہ کرنے والا بندہ اللہ کو محبوب ہو جاتا، یعنی اللہ کو محبوب اگر بننا ہے، آپ نے اللہ کا پیارا بننا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں اور پاکیزگی کو بڑا محبوب رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب گناہوں کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔
اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جب کسی کو دیکھو کہ ایک آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کر چکا ہے تو پھر اس کو کبھی گناہ کی تانا نہ دو. اس کو پھر یہ نہ کہو جو دیکھا ہے ہم نے بڑے تم نیک بنتے ہو، تم ایسے تھے ایسے تھے، کیونکہ جب وہ توبہ کر چکا اس کے ذمے گناہ ہی نہیں رہے. جب اللہ نے اس کو پاک کر دیا ہے تو تم کون ہو اس پر اعتراض کرنے والے؟ اس لیے شریعت میں حکم ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے، اگر اس سے کوئی گناہ ہو گیا اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی تو بس اب اس بات کو آپ ہمیشہ کے لیے دماغ سے نکال دیں. یہ نہیں کہ پھر اس کو کہتے پھریں کہ جی چھوڑو یار، تم کل شرابی تھے اور آج بڑے حاجی بنتے ہو، تم کل چور تھے اور ڈاکو تھے اور قاتل تھے اور رازن تھے اور ایسے تھے اور ایسے تھے اور آج تم نے حج کر لیا اور تم بڑے نیک بن گئے. یہ تانا دینا جو ہے اتنی بری چیز ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو ایسے گناہ کا تانا دو گے اللہ تمہیں اسی گناہ میں مبتلا کر دے کہ تم میرے بندے کو تانا دیتے ہو جب وہ توبہ کر چکا ہے اور میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، تو پھر تم کون ہو تانا دینے والا؟ اس لیے توبہ جو ہے اللہ کو بڑی محبوب ہے. لیکن جب سورج مغرب سے نکل آئے گا تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں. یعنی اس وقت اگر کوئی توبہ کرے گا تو توبہ کوئی فائدہ نہیں دے گی اور نہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی. اسی لیے حکم ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے توبہ کر لو، کیونکہ سورج کا نکلنے کا پتہ تو ہمیں اس وقت لگے گا نا جب ادھر سے نکل کے کھڑا ہوگا. تو ہم تو رات کو سو کر اٹھیں گے تو ہمیں کیا پتا ہوگا کہ کل کا سورج آئے، ہو سکتا ہے مغرب سے طلوع ہو جائے. اس لیے حکم ہے کہ توبہ میں غفلت نہ کریں، جتنا جلدی ہو اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اور توبہ کے لیے کوئی ایسے شرائط نہیں ہے، بس صرف اتنی بات ہے کہ تیرے دل میں عزم ہو جائے اور اپنے گناہوں پہ ندامت ہو جائے اور آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لو. اور کسی پیر کی اور مولوی کی اور بزرگوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے تم جب چاہو، دن ہے رات ہے اندھیرا ہے روشنی ہے، آؤ 2 رکعت نماز پڑھو اور سر سجدے میں ڈال کے اللہ کے آگے رو پڑھو، بس اللہ راضی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو توبہ قبول فرمانے والے، اس لیے ان کی صفات میں آیا تواب الرحیم، وہ پروردگار عالم جو بندوں کی توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں، اور جو رحیم ہے انتہائی رحم فرمانے والے، او انتہائی مہربانی فرمانے والے. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں. یعنی جیسے اللہ کی شان کو خوشی زیبا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے خوش ہوتے. حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا، حضور نے فرمایا کلنا خطاؤن، ہم سب خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہتر خطا کار وہ ہوتا ہے جو توبہ کر لے اور اللہ کے دروازے پہ گر جائے. اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا کہ اگر تم ساری دنیا نیک ہو جاتی، کوئی بھی گناہ نہ کرتا، اللہ ایک اور مخلوق پیدا کر دیتے، کیونکہ وہ غفور ہیں، ستار ہیں، کریم ہیں. ایک اور مخلوق پیدا کرتے جو غلطی بھی کرے اور پھر توبہ بھی کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان ستاری کا مظاہرہ بھی تو کرنا ہے، اپنی شان رحمت کا مظاہرہ بھی کرنا ہے. لیکن آدمی غرہ بھی نہ ہو جائے کہ چلو بھی اب میں گناہ کرتا رہوں اور مرنے سے پہلے توبہ کر لوں گا، یا جناب جب بوڑھے ہو جائیں گے تو ہم توبہ کر لیں گے، ابھی تو بھائی کھانے پینے کے دن ہیں نا، جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں ابھی تو بھائی تم جوان آدمی ہے یار، تم کون سے ابھی خام خواہ نماز میں اور روزے میں لگ گئے، ابھی تو کھانے پینے کے دن، یعنی ابھی تو شیطان بننے کے دن ہے. انسان بننے کے لیے بعد میں ضرورت ہوگی اور بعد میں آدمی انسان بنے. ایسے خیالات کرنا جو ہے یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اصل توبہ تو ہوتی ہوئی ہے جو آدمی جوانی میں کرے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یعنی جیسے پیغمبر معصوم ہوتے ہیں جب جوانی ہو، قوت ہو، طاقت ہو. جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے پھر تو صف اول میں خود بخود آ جاتا ہے. جب آدمی کی عمر 60 سال ہو جائے پھر تو انشاءاللہ پہلی صف میں ہمیشہ نماز پڑھے گا. اس لیے گھر والے ویسے نہیں بیٹھنے دیتے، کہتے ہیں کھانس کے ہمیں سونے نہیں دیتا، وہ بھی جلدی سے 2 گھنٹے پہلے اٹھا دیتے ہیں، دادا جان نماز کا وقت ہو گیا ہے، تاکہ دادا جان نکلے اور ہماری جان چھوڑے. اور جب اس کو گھر والے نہیں بیٹھنے دیتے تو کہاں جائے؟ پھر یہی مسجد ہی اللہ کا گھر ہی بنا دے گا. اب دیکھیں نا، بڑے لوگ جائیں گے ہوٹلوں میں ٹھہر جائیں گے، بڑے لوگ جاتے ہیں ہوٹلوں میں ٹھہریں گے، کسی دوستوں کے پاس جائیں گے. دین والے بیچارے جو تبلیغ پہ جائیں گے یا علم کے لیے جائیں گے یا طالب العلم، وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ پوچھیں گے بھائی کوئی مسجد ہے ادھر؟ سیدھی مسجد میں پوچھتے چلے جائیں گے. چلو بھی رات مسجد میں سو جائیں گے، پھر جیسے دن ہوگا اللہ مالک. تو آخر میں تو پھر اللہ کا گھر پناہ دیتا ہے سب کو. جب آدمی بوڑھا ہو جائے اور ٹانگیں جواب دے جائیں پھر تو ہر آدمی تسبیح لے کے بیٹھ جاتا.
اصل توبہ یہ ہے کہ آدمی صحت میں، جوانی میں، عافیت میں، قوت میں کرے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنوں میں توبہ کی توفیق عطا فرمائیں، اور پھر اس توبہ پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنی رحمت سے منظور و مقبول فرمائیں۔ تو اس لیے مفسرین کرام نے فرمایا، نقطہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت والے دن سورج مغرب سے نکلے گا، انہوں نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے ایک دشمن بادشاہ کو چیلنج کر دیا تھا کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب۔ تو اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بھئی چلو نمرود اگر مغرب سے سورج نہیں نکال سکا تو تمہارے خدا نے بھی تو کبھی سورج مغرب سے نہیں نکالا، لہذا وہ کام نہیں کر سکا تو نعوذ باللہ تمہارا خدا بھی تو نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دفعہ مغرب سے بھی نکال دے تاکہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ میں تو قادر ہوں، چاہوں تو اس کو مشرق سے نکالوں اور چاہوں تو اس کو مغرب سے نکالوں، ورنہ اور کسی بندے کے اختیار میں نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، نہ رات ہے، اور نہ دنیا کا کوئی اعتبار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس لیے بس دعا یہ کریں کہ اللہ ہمارے سینے اپنے ایمان کے لیے اور صحیح عقیدے کے لیے کھول دے۔ اللہ راضی ہو جائے نا، یاد رکھو پھر مسئلہ سمجھنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن جب تک اللہ راضی نہ ہو بات سمجھ نہیں آتی۔ اب دیکھو نا جی، جیسے لوگ ہیں سورج کو خدا مانتے ہیں، تاروں کو خدا مانتے ہیں، اب تارے ڈوب گئے، خدا کے انتظار میں بیٹھتے ہیں کہ خدا کب نکلے گا۔ اب خدا نکل آیا تو اس کی عبادت شروع کر دی اور خدا میاں پھر ڈوب گئے۔ تو اب عقل نہیں آتا کہ جو خود ڈوب رہا ہے، نکل رہا ہے، ڈوبنے میں نکلنے میں کسی اور کا محتاج ہے، وہ خدا کیسے بن سکتا؟ اچھا اسی طرح بڑے بڑے جناب پیر اور بڑے بڑے بزرگ اور بڑے بڑے جو لوگ کہتے ہیں جی عملیات کے ماہر ہیں کہ حضرت ہمارے مرشد تھے اور تعویذ لکھیں، اور جناب بس تعویذ لکھنے کی دیر تھی اور کام تو بس ہو گیا فوراً۔ ان کی خدمت میں جب مرید جاتے ہیں تعویذ لکھوانے کے لیے تو کہتے ہیں کہ بھائی ابھی صبر کرو، فلاں دن آنا ہے، یہ تعویذ اتوار کو لکھیں گے، اور یہ تعویذ جو ہے ہم بدھ کے دن لکھا کرتے ہیں، اور یہ تعویذ جو ہے 9 چندی رات جب ہوگی تو ہم اس میں لکھیں گے، اور یہ تعویذ جو ہے جب چاند کی پہلی جمعرات ہوگی تو پھر لکھیں گے، اس لیے کہ اس وقت تارا جو ہے وہ اپنے سعد برج میں ہوتا ہے۔ تو جو پیر تمہیں خود کہہ رہا ہے کہ اس تارے کا اور برج کا محتاج ہے تو اس کے اپنے ہاتھ میں کیا ہے؟ لیکن عقل میں کچھ نہیں آتا آدمی کہ ان کو سمجھتا ہے سب کچھ ان کے ہاتھ میں۔ بھئی اگر ان کے اپنے ہاتھ میں ہے تو پھر اوقات کار کے محتاج ہونے کا کیا مطلب؟ اچھا اسی طریقے سے کبھی آدمی غور نہیں کرتا، جاتا ہے کہ جی آپ مہربانی کریں طویل دے میرا بچہ ہو جائے، اور پیر کا اپنا بچہ نہیں ہوتا۔ کبھی غور نہیں کرتے بھی جو بندہ اپنی اولاد نہیں لا سکا وہ ہمیں کہاں سے اولاد دے دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن اللہ راضی ہو تو یہ باتیں سمجھ آتی۔ اب اسی لیے دیکھیں کہ جب صحابہ کو باتیں سمجھ آ گئیں، انہوں نے جب حضور سے بھی کوئی چیز مانگی ہے، یعنی ایک بدو ہے جنگل کا رہنے والا، حضور کی خدمت میں آتا ہے اور کہتے ہیں آتنی من مال اللہ الذی اعطاک، کہ حضور پاک آپ کو جو اللہ نے مال دیا ہے اس سے کچھ مجھے بھی دو، یعنی آپ کو بھی اللہ نے دیا، یہ نہیں کہ آپ خود لے سکتے ہیں بلکہ آپ کو دینے والا بھی اللہ ہے، اور جو اللہ نے آپ کو دیا ہے تو پھر ہم غریبوں کو بھی اس میں سے کچھ دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ عطا فرما دو۔ اس لیے جب اللہ راضی ہو جائے تو مسئلہ سمجھ آ جاتا، اور جب تک اللہ راضی نہ ہو عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ فرماتے ہیں ہم دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، آنکھوں پہ پردے چڑھا دیتے ہیں، کانوں پہ پردے بٹھا دیتے ہیں، حق بات سمجھ ہی نہیں آتی، اور سچی بات اس کو سیدھا راستہ نظر ہی نہیں آتا، اور جب کوئی حق کا مسئلہ بیان کرے اس کی دل کے اندر وہ جمتا ہی نہیں۔ اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے، من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، فرمایا کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بندے کو ہدایت دینے کا، ہم اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور نور میں آ جاتا ہے، نور ایمان کی روشنی اس پر کھول دیتے ہیں اور واضح ہو جاتا ہے، اور چھوٹی سی بات بھی کہیں سے سمجھتا ہے، اس کے دماغ میں آ جاتا ہے کہ نفع کا نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، تمام کاموں کا متصرف جو ہے وہ اللہ ہے، تمام کائنات کا مدبر جو ہے وہ اللہ ہے۔ جب ساری مخلوق مل کر ایک تارے کو نکلنے سے روک نہیں سکتی اور وقت سے پہلے اس کو چمکا نہیں سکتی تو باقی دنیا کا نظام کیسے قائم کر لیں؟ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں متعدد مقام پہ فرمایا
فرمایا انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، فرمایا میرے بندو کیا تم نے اس کائنات کو پیدا کیا کہ ہم نے پیدا کیا؟ اور اسی طرح دوسری جگہ قرآن کہتا ہے میرا بدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان کافروں کو کہو جو اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے دروازوں پہ جھکتے ہیں، ان کو کہو کہ میں نے تو یہ ساری کائنات پیدا کی ہے، تمہارے خداؤں نے بھی کوئی پیدا کیا ہو تو کوئی ایک آدھا ماڈل تو لے آؤ نا سامنے، تم بھی تو کوئی چیز لے آؤ نا کہ جی یہ ہمارے خداؤں نے پیدا کی ہے۔ یہ دیکھیں جی اگر اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے تو چلو ہمارے بزرگ جو ہیں، ہمارے خدا جو ہیں، ہمارے گرو جو ہیں، انہوں نے بھی چھوٹا موٹا بنا تو دیا، بہرحال کوئی آپ تم بھی لے آؤ نا نمونہ خدا کی قدرتوں کے مقابلے پر۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں بڑا زور دیا ہے ان آیات پر، کیونکہ آدمی دن رات میں گزر رہا ہے، ابھی رات ہے پھر دن ہے، ابھی رات ہے اور پھر دن ہے، ابھی سورج ہے ابھی اندھیرا ہے، تو اللہ فرماتا ہے جو چیز تمہارے آگے ہر وقت گزر رہی ہے اس کو سوچ کر بھی تم میری قدرت پر ایمان نہیں لا سکتے ہو۔ اس لیے فرمایا واللیل اذا یسر۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ بالعکس، چاہے اقبلہ کا معنی لے لیں، ذہبہ کا معنی لے لیں، دونوں معنی درست بنتے ہیں۔ وَكَذَا قَالَ الزَّاقُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ اَيْ يَجْرِي، حضرت ذاق فرماتی ہیں اللہ نے فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، مجھے قسم ہے رات کی جب رات چلے۔ وقال اکرمۃ واللیل اذا یسر، یعنی لیلۃ المزدلفہ۔ اب انہوں نے فرمایا حضرت اکرمہ نے، انہوں نے فرمایا کہ رات سے مراد رات معین ہے، خاص رات ہے۔ پہلے اقوال جو تھے وہ رات عام تھی، یعنی ہر رات۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اس رات سے مراد جو ہے خاص رات ہے، اور اس سے مراد لیلۃ المزدلفہ ہے، مزدلفہ کی رات۔ ویسے بھی اللہ کے ہاں مزدلفہ کی رات جو ہے بڑی شان والی رات ہے، حتیٰ کہ بعض احادیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ لیلۃ المزدلفہ جو ہے وہ لیلۃ القدر کے برابر شان رکھنے والی رات ہے۔ اور لیلۃ القدر مزدلفہ جو ہے یہ اتنی مبارک رات ہے، اتنی شان والی رات ہے کہ حضور پاک نے بھی ارشاد فرمایا، حضرت آقا انعامدار سرکار مدینہ آپ نے بھی اقرار فرمایا اور اعلان فرمایا سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو، آپ نے فرمایا کہ میری دعائیں جو عرفات میں منظور نہیں ہوئی تھی وہ مزدلفہ میں آ کے منظور ہو گئی۔ اس لیے اب مزدلفہ کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ حالانکہ عرفات کا دن جو ہے وہ ہے ہی مغفرت کا دن، ہے ہی معافی کا دن، ہے ہی عتق کا دن، آزادی کا دن، جس میں اللہ گواہ بنا کے ملائکہ کو کہتے ہیں کہ گواہ ہو جاؤ میں نے آج اپنے ان بندوں کو بخش دیا ہے۔ لیکن وہاں بھی بعض دعائیں جو تھیں وہ منظور نہ ہوئیں، اور دعائیں بھی کس کی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لیکن مزدلفہ میں آ کر میرے مدنی پاک کی دعائیں بھی منظور ہوں۔ اور یہ لیلۃ المزدلفہ ہی ایک ایسی رات ہے جس میں میرے مدنی پاک نے تہجد نہیں پڑھی، ورنہ ہر رات میں حضور پاک تہجد پڑھتے تھے، بلکہ بعض ائمہ کے نزدیک تو حضور پہ تہجد فرض تھی، امت کے لیے تہجد جو ہے نفل ہو گئی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی کے لیے فرض تھی۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ جب فرض تھی تو سب پہ فرض تھی، اور جب اللہ نے اس کو نفل بنایا تو سب کے لیے نفل بنایا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ میرے آقا نے زندگی میں کبھی تہجد نہیں چھوڑی، لیکن حضور پاک نے لیلۃ المزدلفہ میں تہجد نہیں پڑھی، آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھی اور اس کے بعد تھوڑا سا لیٹ گئے، آپ نے آرام فرمایا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنی امت پہ مہربانی کی کہ 10 تاریخ کو میری امت نے بڑے کام کرنے ہیں۔ 10 تاریخ کو رمی جمرۃ العقبہ ہے، ان نے کنکریاں بھی مارنی ہیں، ان نے قربانی بھی کرنی ہے، انہوں نے بال بھی مڈانے ہیں، ان نے پھر طواف زیارت کے لیے مکہ بھی جانا ہے، پھر طواف زیارت سے لوٹ کے واپس مینا بھی آنا ہے، اس لیے بڑے کام ہوں گے تو کچھ رات کو وہ آرام کرنا۔ اچھا ویسے بھی اللہ کی حکمت ہے، خدا کی شان ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ وقت نہ ملے آدمی کو، اگر وقت مل جائے، حالانکہ مٹی پہ آدمی آگے بڑھ جاتا ہے، کہیں مٹی پہ کہیں پہاڑ پہ کہیں، اور نیند بھی بڑی خوب آ جاتی ہے، خدا کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی عجیب مہربانی اور رحمت ہوتی ہے مزدلفہ کی رات میں، کہ حالانکہ آدمی کے پاس نہ کوئی بستر ہوتا ہے نہ کوئی جگہ ہوتی ہے، گاڑی کھڑی کی اور جہاں جگہ ملی پتھر ہیں کچھ ہے وہاں پڑ گیا، لیکن فوراً آدمی کو نیند آ جاتی ہے، خدا کی قدرت کہ ایک تو آدمی کو تھکا ہوتا ہے عرفات کا، اور دوسرا کچھ رات کی ٹھنڈک اس کو نصیب ہوتی ہے، تو بہرحال وہ ہر لحاظ سے رحمت والی رات۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں جو قسم کھائی ہے واللیل اذا یسر، تو اس سے مراد اللیل علی العموم نہیں بلکہ اللیل المعینہ، اس سے رات خاص مراد ہے
اور وہ رات لیلۃ المزدلفہ مراد ہے۔ فرمایا واللیل اذا یسر، حضرت اکرمہ کا قول مبارک یہی ہے۔ ثم قال ابن ابی حاتم حدثنا احمد بن عصام قال حدثنا ابو عامر عن كثير بن عبد الله بن عمرو قال سمعت محمد بن قابل القرظي يقول في قوله تبارك وتعالى والليل اذا يسر قال اسري يا سار ولا تبيتن الا بجمع۔ محمد بن قابل القرظی نے فرمایا کہ واللیل اذا یسر، کہ رات کا معنی یسر کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ازرے چلنے والے چلو 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 چلو، ایسا نہ کرو راستے میں نہ ٹھہرنا جب تک تم مزدلفہ میں نہ پہنچ جاؤ، کیونکہ سورج تو ڈوب جاتا ہے نا آدمی کا عرفات میں، سورج ڈوبنے کے بعد گویا رات تو شروع ہو گئی، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہم عرفات کے اندر ہیں، دعا کریں اللہ سب کو نصیب فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ نصیب فرما دے، اور سارے اسباب بھی اپنی رحمت سے مہیا فرما دے، اور جن لوگوں کو عرفات نصیب نہیں ہوا اللہ انہیں بھی نصیب فرما دے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ ازر یا سار، تو اب حکم یہ ہے کہ سورج ڈوب گیا ہے لیکن ہم مغرب کی نماز عرفات میں ادا نہیں کر سکتے، ہمارے لیے حکم ہے اور سنت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں ہم نے کہاں ادا کرنی ہے؟ مزدلفہ میں۔ تو حضرت محمد بن قابل القرظی نے کہا ازر یا سار، چلنے والے چلو چلو چلو، ایسا نہ ہو کہ یہاں سو جاؤ، رات ہو گئی، سونا ہے تو پھر مزدلفہ میں سونا ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا واللیل اذا یسر، استدلال پکڑا اس آیت سے کہ اس سے مراد وہی رات ہے مزدلفہ کی کہ ہم نے راستے میں کہیں نہیں لیٹنا، راستے میں کہیں نہیں سونا، ہم نے مزدلفہ میں پہنچنا ہے۔ اور مزدلفہ کے بارے میں باقی احکام جو ہیں وہ کتاب المناسک میں موجود ہیں۔ وقوله تبارك وتعالى هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل ولب وحجاء وإنما سمى لك الحجر أنه يبني الإنسان من تعدي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال ومنه حجر البيت لأنه يمنع الطائف من السوق بجداره ومنه حجر اليمامة وحجر الحاكم على فلان إذا منعه التصرف ويقولون حجرا محجورا كل هذا من قبيل واحد ومعنى متقارب وهذا القسم وبأوقات العبادة وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب الذي يتقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون له والخائفون منه المتواضعون لديه الخاشعون لوجهه الكريم فلما ذكر هؤلاء عباده وتعظم قال بعده ألم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا واللیل اذا یسر، یہ یاد رکھے 5 چیزوں کی قسم کی اللہ نے یعنی ابتدائے سورت سے لے کر یہاں تک 5 چیزوں کی قسم کھائی۔ ایک قسم کھائی تھی کس کی؟ والفجر، ایک والفجر، اور دوسری کس کی تھی؟ ولیال عشر، 2 والشفع والوتر، اور اس کے بعد جناب اس کے بعد کیا آیا؟ واللیل، تو کتنی ہو گئی؟ 5 ہو گئی ہیں، فجر، لیال عشر، شفع، وتر اور واللیل اذا یسر، 5 ہو گئی۔ تو 5 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اب اللہ فرماتا حل فی ذالک قسم لذی حجر، حل استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیا معنی کہ کیا ان 5 قسموں کے کھانے کے بعد عقل والوں کے لیے یہ قسم کافی ہے؟ یعنی کافی ہے، مقصد یہ ہے کہ جو عقل والا ہے، اصولی سی بات یہ ہوتی ہے نا کہ اب دیکھو دنیا میں بھی کوئی جھگڑا ہو جائے اور ثبوت نہ ملے تو آدمی کہتا ہے بھی تم قسم کھاؤ، اور جب وہ قسم کھا لے تو ہر آدمی کہتا ہے کہ بھائی اب بات نہ کرو، جھوٹا سچا اس نے قسم کھا لی ہے، بس اب جب قسم کھا لی ہے تم مسلمان ہو، اعتبار کرو۔ ایک قسم آپ کھائیں میں کھاؤں، ایک قسم وہ ہے جو اللہ کا نبی کا ہے، حضور پاک اگر کسی بات پہ قسم کھا لیں، اور ایک بات وہ ہے جس پہ رب العلا خود پروردگار عالم قسم کھا لیں، اس میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عقل والا ہو۔ اس لیے فرمایا حل فی ذالک، یعنی یہ جو 5 قسمیں کھائی گئی ہیں کیا اس میں قسم ہے؟ یعنی اب قسم ہو گئی، حد ہو گئی کہ نہیں؟ لذی حجر، حجر معنی لذی عقل، یاد رکھو عقل کا معنی عقل بھی ہے
عقل کا نام حجر بھی ہے، اور اسی طرح عقل کا نام حجا بھی ہے، اسی طرح عقل کا نام لب بھی ہے، عربی کے اندر بڑے اس کے نام آتے ہیں۔ ہمارے یہاں زیادہ مشہور عقل ہے، حالانکہ یہ عقل جو ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے، یہ اردو کا لفظ نہیں ہے۔ عقل ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، ورنہ عقل جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، ہمارے یہاں بہت سارے الفاظ استعمال۔ اچھا، عقل کو عقل کیوں کہتے ہیں؟ عقل بھی فلاں آدمی جو ہے جی ماشاءاللہ بڑا عاقل ہے، فلاں آدمی بچہ جو ہے جی اب تو عاقل بالغ ہے، اور یہ ہمارے یہاں بھی استعمال۔ اصل میں عربی میں کہتے ہیں عقل، عقل کا معنی ہوتا ہے جیسے ایک آپ نے دیکھا ہوگا نا جی کہ یہ عربی حضرات جو ہے نا سر پہ رکھتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقال، اس کو کہتے ہیں عقال۔ یہ عقال بھی جمع ہے عقل کی۔ کیا معنی؟ کہ یہ باندھے ہوئے ہے نا، رومال کو نیچے نہیں گرنے دے گا، ادھر ادھر نہیں پھیلنے دے گا، تو باندھ لیا۔ تو عقل جو ہے وہ بھی انسان کو بھٹکنے سے روکتی ہے، ادھر ادھر بھٹک جانے سے روکتی، اس لیے اس کو عقل کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ بھی منع کرنے والی ہوتی ہے۔ تو حجر کا معنی، حجر معنی منع کرنا، تو عقل بھی منع کرتی ہے، یہ آگے جا رہی ہے، وہ آگ پہ پاؤں نہیں رکھتا، آگے گڑھا آ جائے تو فوراً رک جاتا ہے، وہ عقل اس کو روک رہی ہے کہ گڑھے میں پاؤں رکھو گے تو گر جاؤ گے، آگ میں پاؤں رکھو گے تو تم جل جاؤ گے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا نا یہ حتیم مبارک جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں حجر، حجر اسماعیل، گزرنے دے دی طواف کرنے والوں کو، اس لیے اس کو بھی کہا جاتا ہے حجر۔ اسی طرح جیسے کہتے ہیں حجرا محجورا، یا کہتی ہیں کہ حجر القاضی علی فلان، یعنی قاضی نے جی فلاں آدمی کو حجرا، کیا مانا؟ یعنی اس نے منع کر دیا کہ وہ زمین نہیں بیچ سکتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی جائیداد بیچتا ہے تو اولاد جا کے قاضی کو درخواست دے دیتی ہے کہ جی ہمارا والد جو ہے اونے پونے میں جائیداد برباد کر رہا ہے، خدا جانے اس کا دماغ چل گیا یا کیا ہو گیا، تو قاضی اس کے تصرف کو منع کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم اب کچھ نہیں کر سکتے ہو، منعہ حجرہ عقلہ۔ اسی طرح کہتے ہیں حجر۔ اچھا، اسی طرح کہتے ہیں نحا، نحا بھی عقل کو کہتے ہیں، جیسے کہ میرے احلام، جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا، حضور پاک نے سرکار مدینہ نے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے آقا پہ، آپ نے فرمایا لیلینی منکم اولو الاحلام والنحا، آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے نماز میں وہ لوگ کھڑے ہوں جو عقل والے ہیں، جو سمجھ والے ہیں، جو فہم والے ہیں، جو علم والے لوگ ہیں، وہ میرے پیچھے صف اول میں حضور کے قریب کھڑے ہوں، اس لیے کہ حضور پاک کی نماز کو دیکھیں گے، حضور پاک کے قیام کو دیکھیں گے، حضور پاک کے رکوع کو دیکھیں گے، حضور پاک کے پھر قعود کو دیکھیں گے، حضور پاک کے سجود کو دیکھیں گے، تو پھر وہ دنیا کو حضور کی نماز کا طریقہ بتلا سکیں گے۔ تو اگر وہ خود اولو الاحلام والنحا نہیں ہوں گے تو اب عقل کا معنی نحا بھی آ گیا۔ نحا جو ہے کیا معنی؟ نحا بھی نائی سی ہے، روکنے والا، تو عقل بھی بری چیزوں سے ہمیں روکتی ہے۔ اب اسی طرح دیکھو نا کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا، وجہ کیا ہے کہ شراب جب عقل پہ غالب آ جاتی ہے تو عقل فیصلہ نہیں کر سکتی، عقل کام نہیں کر سکتا، عقل معطل ہو جاتی۔ جیسے عام آدمی بھی کہے گا چھوڑو بھائی وہ تو بیچارہ نشے میں ہے، اس کو کیا پتا، اس کو کیا پتا، وہ تو جی نشے میں ہے، یعنی وہ تو کچھ جانتا ہی نہیں، اسے تو خبر ہی نہیں نا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس لیے انسان کی جب عقل زائل ہو جائے تو باقی اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایسی چیزوں کو جو عقل کو زائل کرنے والی ہوں، جو مخدرات ہیں، جو مسکرات ہیں، جو منشیات ہیں، جو شرابیں ہیں، جو بھی نشہ آور چیزیں ہیں، ان کو اللہ نے مسلمانوں پہ حرام کر دیا، اپنے بندوں پہ حرام کر دیا کہ جب آدمی نشے میں ہوگا، اب عقل معطل ہو گئی ہے، اب اس کو اچھائی یا برائی سے منع نہیں کر سکتی، اس لیے اس کو کہا گیا کہ ام الخبائث ہے، کیونکہ جب تک آدمی کے پاس عقل ہے تو کوئی فیصلہ کرے گا۔ جیسے کہ وہ ایک بات مشہور ہے، ایک بڑے عابد تھے، بڑے زاہد تھے، ایک عورت تھی اس زمانے میں بڑی خوبصورت اور جمیلہ اور وضیعہ، اور اللہ معاف فرمائے بڑی فاحشہ۔ تو اس کے دل میں لگن آ گئی کہ یہ آدمی بڑا خوبصورت جوان ہے اور یہ ہماری بات ہی نہیں سنتا ہے، اور خدا کی قدرت ہے کہ جتنا آدمی اعراض کرے اتنا دوسرا توجہ کرتا ہے۔ اب وہ نیک آدمی، عبادت کرنے والا، زاہد آدمی، اللہ کی عبادت میں وقت گزارنے والا، زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو اب وہ تو خیر توجہ ہی نہ کرے، اس نے غیر عورت کی طرف تو نظر ہی نہیں اٹھانی۔ ایک دن عورت نے چالاکی کی کہ اپنے نوکروں کو بھیجا
کہ اس پادری کو یا راہب کو جا کے کہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ایک نکاح کا معاملہ ہے اور اس کے اندر آپ کی شہادت اور گواہی کی ضرورت ہے تو اس لیے آپ تشریف لے آئیں، کیونکہ نکاح کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ گواہ جو ہیں وہ بڑے اچھے ہوں، گواہ جو ہیں وہ عادل ہوں، امانت والے، دیانت والے، دین والے، اسلام والے۔ نکاح کے اندر گواہوں کی عدالت اور دیانت بعض ائمہ کے نزدیک ضروری ہے، حتیٰ کہ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ عام فاسق فاجر اگر گواہ بنے تو نکاح ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ تو الحمدللہ بعض ائمہ نے گنجائش نکالی کہ چلو مسلمان ہے جیسا ہے چلو نکاح ہو جائے گا، ورنہ بعض ائمہ تو شرط لگاتے ہیں کہ گواہ جو ہے اس کا عادل ہونا، اس کا دیانت دار ہونا، اس کا فسق اور فجور سے پاک ہونا خصوصی طور پر نکاح کے معاملے میں ضروری ہے کہ ایسے آدمی گواہ ہوں جو دیندار ہوں، نمازی ہوں، عابد ہوں، اچھے ہوں، بد دیانت نہ ہوں، گناہ گار اور فاسق فاجر نہ ہوں۔ خیر وہ بیچارے اس دین کے دھوکے میں آ گئے، انہوں نے کہا بھی نکاح کا معاملہ ہے، اب گواہی کی ضرورت ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ کوئی گواہی کے لیے بلائے تو انکار نہ کرو۔ تو وہ چلے آئے اور اس کے محل میں اس نے بٹھا دیا۔ جب وہ آ کر کمرے میں بیٹھ گئے تو اس کے بعد اس نے اپنے محل کو بند کروا دیا اور وہ ان کے پاس آئی۔ اس نے کہا جی میں نے کوئی نکاح شکاح کے لیے نہیں بلایا آپ کو، میں نے تو اپنی غرض پوری کرنے کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ اس نے کہا میں تو زنا سے اللہ مجھے بچائے، میں تو ڈرتا ہوں، سوال نہیں پیدا ہو سکتا کہ میں زنا۔ اس نے کہا دیکھو اچھا ایسا کریں کہ یہ تو اب ناممکن ہے کہ آپ میرے جال سے نکل جائیں، اللہ معاف فرمائے۔ عورت کا فتنہ، دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھنا اپنی موت سے پہلے، اپنی وفات مبارک سے پہلے آپ نے 3 دفعہ فرمایا ایاکم وفتنۃ النساء، ایاکم وفتنۃ النساء، ایاکم وفتنۃ النساء۔ حضور نے فرمایا خبردار عورتوں کے فتنے سے بچنا، خبردار عورتوں کے فتنے سے بچنا، خبردار عورتوں کے فتنے سے بچنا۔ اور حضور پاک کی ایک حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پہ ڈر ہے کہ یہ عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ آج دیکھ لیں عورتوں کا فتنہ ہر جگہ ہے کہ نہیں، سارے فتنے ہیں ہی عورتوں کے، اللہ معاف فرمائے۔ اسی لیے علماء نے قرآن سے بھی استدلال کیا ہے، انہوں نے کہا اللہ نے جہاں شیطان کا ذکر کیا ہے قرآن میں تو وہاں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا مکر جو ہے وہ کمزور ہے مومن کے لیے، لیکن ان کید کن عظیم، عورتوں کے لیے کہ عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے، یعنی وہ شیطان سے بھی بڑا ہوتا ہے کہ عورتوں کے مکر میں مومن بھی آ جاتا ہے، ایمان والا بھی آ جاتا ہے، بڑے سے بڑا آدمی بھی آ جاتا ہے۔ تو دنیا میں جیسے کہ آج کل نئی تحقیق بھی یہی کہتی ہے کہ 2 ہی فتنے ہیں، ایک دولت اور ایک عورت، جہاں دولت بھی ناکام ہو جائے وہاں عورت اثر کر لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بچائے ہر مسلمان کو اور ہر کلمے پڑھنے والے کو اس فتنوں سے محفوظ رکھے۔ بہرحال اس عورت نے کہا دے کہ یہ آپ چاہ تو سکتے نہیں، یہ تو آپ اپنے دل سے گمان ہی نکال دیں کہ میں نے یہ سارا جال اس لیے تو نہیں پھیلایا تھا کہ آپ آئیں اور چلے جائیں۔ یہ ایک شراب کا گلاس ہے، یا آپ شراب پی لیں، یا آپ میرے ساتھ زنا پسند کر لیں، یا آپ نے اس آدمی کو، یہ میرا مجرم ہے، اس کو قتل کرنا ہے۔ ان 3 کاموں میں سے جو کام آپ کو پسند آئے وہ کر لیں، ایک کرنا پڑے گا پھر آپ جا سکتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ سوچنے بیٹھ گیا، اس نے کہا زنا تو بڑی بری چیز ہے، غیر عورت کے ساتھ زنا کیا جائے، اور قتل اس نے کہا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب انہوں نے کہا بھی ہے تو خیر حرام گناہ تو ہے، لیکن بہرحال زنا اور قتل سے تو کچھ کم ہے نا، تو اگر مجھے بڑی مصیبتوں میں سے اختیار کرنا پڑے تو پھر چھوٹی مصیبت اختیار کروں، بڑی مصیبت تو اختیار نہ کروں۔ اس نے کہا اچھا اگر تم مجبور کرتی ہو تو پھر ٹھیک ہے، میں شراب کا گلاس تو پی لیتا ہوں، باقی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو شراب اس نے دے دی، شراب پی لیا، نشہ ہو گیا، عقل ختم ہو گیا، زنا بھی کر لیا، قتل بھی کر دیا، عقل ہی ختم ہو گئی۔ تو عقل تھی تو روک رہی تھی نا کہ زنا نہیں کرنا، عقل تھی تو روک رہی تھی کہ قتل نہیں کرنا، جب عقل ہی زائل ہو گئی تو اب باقی گناہ سارے کے سارے خود بخود ہو گئے۔ اس لیے کہا گیا کہ ام الخبائث ہے، یعنی گناہوں کی ماں ہے، جیسے ماں سے بچے پیدا ہوتے ہیں اس سے اور گناہ پر جنم لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان، ہر کلمے پڑھنے والے کو تمام منشیات کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو بچائیں۔ یہ جس میں انسانیت کی تذلیل ہے، جس میں اسلام کی توہین ہے، جس میں عقل کا انکار ہے،
انسانیت سے خروج ہے حیوانیت کی طرف، اللہ تبارک و تعالی بچا لے۔ تو بہرحال عقل کا معنی عقل بھی آیا، عقل کا نام حجر بھی آیا، عقل کا نام حجا بھی آیا، عقل کا نام لب بھی آیا، اور عقل کا نام جو ہے احلام بھی آیا، عقل کا نام نحا بھی آیا، کیونکہ عربی لغت تو عربی لغت ہے نا، عربی لغت تو ماشاءاللہ اتنی افصح اللغات ہے، ام اللغات ہے، ام الالسنہ میں سے ہے کہ ایک نام ایک چیز کے لیے اس کے اندر اتنی وسعت ملتی ہے، اور ہر معنی کے اندر حکمت ہے، کہ جیسے یہ ہجر ہو گیا، ہجر اسماعیل علیہ السلام، کہ آپ طواف باہر سے کریں گے، اندر جانے سے آپ کو منع کرے گا۔ اسی طریقے سے اور کئی لفظ آئے تو انہوں نے فرمایا کہ حل فی ذالک قسم الذی ہجر، کہ کیا عقل والوں کے لیے اب قسم کافی ہو گئی یا اور بھی کوئی باقی رہ گئی؟ حل فی ذالک یعنی ان قسموں میں انتہا ہو گئی، جیسے قرآن دوسری جگہ فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم جانو نہ، یہ بڑی قسم کہ خدا قسم کھا لے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا لے اس کے بعد باقی کیا چیز رہ جاتی ہے؟ اس لیے مفسر فرماتی ہے کہ حل فی ذالک قسم لذی ہجر ای لذی عقل ولب وحجا، عقل والوں کے لیے، جیسے آتا ہے نا ان فی ذالک الآیات لأولی الالباب، اور الباب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اصحاب العقول، وہ لوگ جن کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے۔ انما سمی العقل حجرا، کہتے ہیں کہ عقل کو ہجر کیوں کہتے ہیں؟ کہ لأنہ یمنع الانسان، کہ انسان کو یہ روکنے والی ہے کہ ایسا کام نہ کرو جو تمہارے لائق نہ ہو، چاہے وہ افعال ہوں اقوال ہوں۔ اسی طرح کہتے ہیں ہجر البیت، کہ اللہ کے گھر کے ساتھ جو یہ حتیم ہے اس کو بھی ہم ہجر کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ لأنہ یمنع الطائفہ، یہ طواف کرنے والے کو منع کر رہی ہے کہ دیوار کے ساتھ لگ کر نہ گزرے۔ اسی طرح ہجر الیمامہ، اسی طرح ہجر الحاکم علی فلان اذا منعہ التصرف، جب کوئی حاکم کسی کو اپنے معاملات میں تصرف کرنے سے منع کر دے تو کہتے ہیں حجر علی فلان۔ اسی طرح قرآن پاک نے فرمایا وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا كُلُّ هَذَا مِنْ قَبِيلٍ وَاحِدٍ، یہ سب ایک قبیلے کے الفاظ ہیں، وَمَعْنَى مُتَقَارِب، اور ان سب کا معنی جو ہے متقارب ہے۔ وَهَذَا الْقَسَمُ هُوَ بِأَوْقَاتِ الْعِبَادَةِ، اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو قسمیں کھائی ہیں یہ اوقات عبادت کی قسمیں ہیں، عبادت کی بھی قسمیں ہیں، جیسے حج اور نماز کا ذکر آ گیا، اس کے علاوہ اور سب چیزیں جو اللہ کے ساتھ ملانے والی ہیں بندے کو، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے اطاعت کرنے والے ہیں، جو اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، جو اللہ کے آگے اپنے آپ کو پست کرنے والے ہیں، اسی کی ذات اسی کے سامنے۔ فَلَمَّا ذُكِرَ هَؤُلَاءِ وَعِبَادَتُهُمْ وَطَاعَتُهُمْ، اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راجح قول کیا بنا کہ والفجر سے مراد جو ہے وہی یوم النار، لیال عشر سے مراد عشرہ ذی الحجہ، اور اسی طریقے سے لیال والشفع والوتر جفت اور طاق ہو گیا، یعنی 12ویں اور 13ویں ذی الحجہ۔ اسی طریقے سے واللیل اذا یسر، لیلہ مزدلفہ، اس میں نمازیں بھی آ گئیں، عبادات بھی آ گئے، اوقات عبادات بھی آ گئے، تو ان چیزوں کی قسم کا اثر کن لوگوں پہ ہوگا؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرنے والے۔ تو یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد، یہ ساری چیزوں کے بعد اب اصل مسئلہ آتا ہے جس کے لیے یہ قسمیں کھائی گئی کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سابقہ امتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ آپ اپنی قوم کو بتائیں، قوم عاد پہ نظر ڈالیں، قوم سمود پہ نظر ڈالیں، اپنے سے پہلی قوموں پہ نظر ڈالیں کہ ان پہ کیسے کیسے عذاب آئے، ان کو ہم نے کیسے کیسے ہلاک کیا، اور عذاب آئے تو کیوں آئے، جن وجوہات کی بنا پر ان پہ عذاب آئے ہیں، کیا آپ کی امت ان گناہوں میں تو نہیں پڑ رہی، ان اعمال میں تو نہیں پڑ رہی، تاکہ عبرت پکڑیں اور ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ دعا کریں اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی بچائے، کیونکہ آپ حضرات کے سوال کافی بچ گئے کل سے، تو اصل مشکل یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ چلے جاتے ہیں بیچارے۔ ایک مرد تھا، بس بھائی کوئی سوال واضح لکھا کرو، ایک عورت کی عزت کے پیچھے پڑا تھا، یعنی وہ عشق کرتا تھا، لیکن عورت کو
معلوم ہوا تو عورت بڑی ناراض ہوا اور کافی وقت، اور بعد میں اس نے کہا عورت نے کہ تم اگر چاہتی ہو تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر سکتی ہوں۔ تو اصل بات یاد رکھو کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لڑکی کا رشتہ ہو سکتا ہے اس سے، لیکن کیا صرف وہ عشق کرتا رہا، زنا کرتا رہا، کیا کرتا رہا؟ اس کی تفصیل تو آپ نہیں لکھی، عورت کی عزت کے پیچھے پڑا رہا، پیچھے جو پڑا رہا تو منہ کالا کیا نہیں کیا۔ تو جب تک سارے مسئلے کی تفصیل کا پتہ نہ ہو تو آدمی تفصیل بیان نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال وہ اپنی نکاح ہو سکتا ہے۔ عورت کو اگر عادت کے دن ہوں یعنی ایام حیض ہوں تو کیا وہ عمرہ اور طواف کر سکتی ہے؟ بھئی یہ تو کامن سینس کا مسئلہ ہے۔ تمہارے ملک میں عورت کو حیض ہو تو مسجد جا سکتی ہے، تو جب تمہارے ملک کی مسجد میں نہیں جا سکتی تھی، اللہ کے گھر والی مسجد میں آ سکتی ہے، تو جب مسجد میں نہیں آ سکتی طواف کیسے کر سکتی ہے؟ ایک واضح سی بات ہے، تو کامن سینس ہے۔ بھئی جب وہ نماز ہی نہیں پڑھ سکتی، جب وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، تو عمرے کے لیے کیسے آ سکتی ہے اندر؟ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے اگر احرام باندھا ہوا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، عورت حیض کی حالت میں عمرے کی نیت کر سکتی ہے۔ مثلا عورت اپنے ملک سے آ رہی تھی اور حیض کے دن تھے تو غسل کر لے، نماز نہ پڑھے اور نیت کر لے عمرے کی، اور آ جائے، جب مکے میں آئے اپنے مکان میں رہے، جس دن پاک ہو جائے غسل کرے، وہی نیت اس کی کافی ہے۔ آ کر طواف کرے، 2 رکعت پڑھے، صفا مروہ دوڑے، تھوڑے سے بال کٹائے، اس کا عمرہ ہو گیا۔ لیکن اس وقت بھی نیت کر سکتی ہے، 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طرح حیض کی حالت میں عورت جو ہے کسی طرح بھی مسجد الحرام میں نہیں آ سکتی۔ یہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ بیچارے ایسے غلطیاں کرتے ہیں کہ عورتیں آتی ہیں حیض کی حالت میں، وہ جی احرام باندھا ہوا تھا، عمرہ تو ضروری تھا نا، وہ تو ہم نے کرنا تھا۔ وہ اللہ کے بندے، جب تم مسجد میں نہیں آ سکتے عمرہ کیسے ضروری تھا؟ جب تم نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، تو عمرہ کرنا کیسے ضروری تھا؟ اس کا بہت بڑا گناہ ہے اگر کوئی عورت ناپاک عمرے میں آ کے طواف کر لے، توبہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے۔ ایک آدمی اگر عرفات سے احرام باندھے، مجھے کیا پتا کہاں کا رہنے والا ہے، اگر بہرحال مکے کا رہنے والا تھا، ڈیوٹی پہ تھا، تو کہیں سے احرام باندھ سکتا ہے، حد حرم سے باہر سے اپنا باہر سے آنے والا جو ہے وہ حد حرم سے باہر سے باندھ سکتا ہے، لیکن میقات کے اندر رہنے والا۔ اچھا، عرفات کا میدان جو ہے قیامت والے دن میدان حشر بنے گا، کوئی ثبوت نہیں ہے حدیثوں میں۔ حدیث پاک میں ثبوت جو ہے وہ شام کا ہے کہ بیت المقدس جو ہے، صخرہ بیت المقدس اور میدان محشر جو ہے وہ شام ہوگا۔ عرفات کا میدان جو ہے وہ میدان حشر نہیں ہوگا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جیسے حشر والے دن میں ساری مخلوق جمع ہوگی، کیونکہ عرفات میں بھی سب لوگ جمع ہوتے ہیں، یعنی میدان حشر کا نمونہ ہے کہ ایک جیسا لباس ہے، ایک جیسا احرام ہے، ایک ہی میدان ہے، ایک ہی غرض ہے، ایک ہی لبوں پہ ترانہ لبیک اللہم لبیک ہے، تو گویا حشر کا نمونہ ہے۔ یہ نہیں کہ میدان حشر عرفات ہوگا، میدان حشر جو ہے وہ شام ہوگا۔ میں نے کتاب مکاشفۃ القلوب میں پڑھا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام بھاگے، آگے درخت آ گیا، انہوں نے درخت سے پناہ مانگی، تو پھر لوگ آگے قتل کر دیا، تو کبھی پیغمبر کو قتل نہیں کیا گیا۔ لیکن قرآن مجید میں ہے کہ ایک مولانا نے کہا کہ پیغمبر کو قتل نہیں کیا گیا۔ وہ اللہ کے بندے قرآن میں موجود، یقتلون الانبیاء بغیر حق، یقتلون النبیین بغیر حق۔ باقی حضرت زکریہ نے کوئی پناہ نہیں مانگی درخت سے۔ درخت سے پناہ مانگنا کفر اور شرک ہے۔ اللہ کا نبی بھی غیر سے پناہ مانگ سکتا ہے، اسباب پہ عمل کر سکتا ہے۔ کیا مانا مجھے پیاس لگے گی تو میں پانی پیوں گا، لیکن عقیدہ یہ ہوگا کہ پیاس بجھانے والا کون ہے؟ وہ اللہ دبا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں ایک قول ہے، اور وہ بھی اسرائیلی روایات ہیں، یعنی پچھلی کتابوں کی روایات ہیں جن کا اعتبار کرنا بھی ضروری نہیں، کیونکہ جن لوگوں نے اللہ کے قرآن کو اور تورات کو بدل ڈالا، ان لوگوں کی روایتوں پر ہم اعتبار کیسے کریں؟ ان کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام اپنی جان بچانے کے لیے دوڑے، تو آگے ایک درخت تھا، وہ اندر سے خالی تھا، تو حضرت اس کے اندر چھپ گئے۔ اس کے اندر چھپ گئے۔ چھپنا جو ہے یہ جائز ہے، جیسے حضور 3 راتوں کے لیے غار کے اندر چھپ گئے، اور انبیاء علیہ السلام نے بھی جان بچانے کے لیے روپوشی اختیار فرمائی۔
چونکہ یہ سنت اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اسباب پہ عمل کرو اور اعتقاد میری ذات پر رکھو۔ اونٹ کا گھٹنا بھی باندھو لیکن توکل بھی کرو، یعنی کہ اونٹ کو تو جنگل میں چھوڑ دو اور گاؤں میں توکل کر رہا ہوں، یہ توکل کے خلاف ہے۔ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر کھڑے ہو گئے، لیکن آپ کا کپڑا کچھ جو ہے وہ باہر رہ گیا، اس سے دشمن انہیں دیکھ لیا اور انہوں نے سر پہ آلہ رکھا اور 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ بہرحال یہ روایت اسرائیلیہ ہے، حالانکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام قتل ہوئے ہی نہیں۔ عورت قبرستان میں جا کر قرآن پڑھ سکتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں قبرستان ہی نہ جائے، تم قرآن بھی وہاں پڑھوا رہے ہو۔ حضور نے منع فرمایا کہ عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ان عورتوں پہ لعنت ہے جو قبروں کی زیارت کرنے جاتی ہیں۔ حضور نے لعنت فرمائی ہے زوارات القبور پہ، فرمایا جو عورتیں قبروں کی زیارت پہ جاتی ہیں ان پہ لعنت کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقلت صبرہن، عورت میں صبر نہیں ہوتا، جب قبر پہ جائے گی تو یہ روئے گی اور پیٹے گی اور جزا اور فضا کرے گی، تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ اسلام کے خلاف ہیں۔ ہاں ویسے عورت گزر رہی تھی، اس نے مغفرت کی دعا کر لی، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن بطور خاص جانا جو ہے وہ منع ہے۔ تو لہذا عورت کی عبادت گھر میں افضل ہے، وہ گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھے، دعا مانگے، اللہ ان کو ثواب دیں گے، اس کو قبر پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دعا اگر قبرستان سے ہم گزر رہے ہوں یا قبرستان میں ہم جائیں تو کیا بغیر وضو کے دعا مانگ سکتے ہیں؟ دعا کے لیے تو وضو ضروری نہیں ہوتا، دعا کے لیے کوئی وضو ضروری نہیں، وضو ہو تب بھی زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ موت جو ہے وہ عبرت کی جگہ ہے کہ آدمی قبرستان میں جائے تو ادب سے جائے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے جائے کہ اسی مقام پہ میں نے آنا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ جوتے بھی نہ پہنے، اس لیے حکم ہے قبروں کے اوپر بھی چھلانگے نہ مارے، قبر کے اوپر چڑھ کے ان کی توہین بھی نہ کرے، اور ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرمائے۔ اب یہ آپ نے دعا لکھ دی ہے، مجھے تو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی حضرت، یہ دعا مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں، میں نے تو پڑھ لی تھی، آپ باقی کتاب میں دیکھ کر خود دیکھتے رہیں، کوئی لفظ آگے پیچھے ہو تو ٹھیک کر لیں۔ اگر کسی آدمی نے 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے سے پہلے بال کٹوا لیے، احرام کھول لیا، طواف کر لیا، پھر 11 کو جا کے قربانی کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو دم ہے، کیونکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ترتیب واجب ہے، یعنی پہلے کنکری مارے، پھر قربانی کرے، قربانی کرنے کے بعد سر منڈائے اور پھر بعد میں آ کے طواف زیارت کرے۔ پہلی 3 چیزیں جو ہیں ان کے نزدیک ترتیب واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آگے پیچھے بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے یہ اختلاف نہیں ہوتے، ان کے پاس بھی ایک حدیث مبارک ہے کہ ایک صحابی آئے، ان نے پوچھا کہ حضور میں نے تو ابھی ماشاءاللہ قربانی نہیں کی اور میں نے تو سر مڈا لیا، آپ نے فرمایا اذبح فلا حرج، چلو تم ذبح کرو کوئی حرج نہیں۔ اور ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضور میں نے کنکری بھی نہیں ماری اور سر مڈا لیا، اور فرمایا میں فلا حرج، تم اب جا کے کنکری مار لو۔ تو وہ اس حدیث مبارک سے ائمہ استدلال پکڑتے ہیں کہ اگر آگے پیچھے ہو جائے تو حضور نے فرمایا لا حرج، تو اس لیے اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور نے خود کیا عمل فرمایا۔ تو حضور پاک نے سب سے پہلے کنکری ماری، پھر آپ نے قربانی فرمائی، قربانی کے بعد آپ نے سر مڈایا، احرام کھولا، غسل فرمایا، کپڑے پہنے اور طواف کے لیے تشریف لے آئے۔ تو کہتے ہیں کہ بھی حضور کے عمل کی اتباع کرو، اور باقی حضور نے اگر رعایت بھی دی تو حضور نے فرمایا لا حرج، مانا یہ ہے تم پر گناہ کوئی نہیں، تم نے جو غلطی کی ہے گناہ نہیں ہوگا، یہ تو نہیں کہ تم پر جرمانہ دم کا بھی نہیں پڑے گا۔ اس لیے انہوں نے فرمایا رفع حرج جو ہے وہ علیحدہ چیز ہے۔ اور اسی طرح امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھو کہ اگر کوئی ترتیب سے عمل کرے گا اتباع سنت بھی ہوگی اور کسی کا خلاف بھی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال باقی ائمہ کے نزدیک ترتیب ضروری نہیں ہے، حنفی مسلک میں ترتیب ضروری ہے۔ اگر وہ حنفی آئیں تو ایک بکری بطور دم ادا فرمائیں، باقی ائمہ کے نزدیک رعایت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ نفل نماز جو ہیں بیٹھ کے پڑھتے، بھائی بات یاد رکھو کہ نفل نماز بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن ہمارے ہاں جو ایک رواج بن گیا ہے نا جی کہ فرض عشاء کے کھڑے ہو کے پڑھیں گے، سنت بھی کھڑے ہو کے پڑھیں گے، وتر بھی کھڑے ہو کے پڑھیں گے، لیکن نفل کے لیے بیٹھ جائیں گے، یہ بات غلط ہے۔
یہ ہم لوگوں نے رواج بنا دیا. اور ایک قاعدہ کلیہ ہے اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا جو بیٹھ کے نماز پڑھے گا اس کو آدھا ثواب ملے. تو اب تم اپنا آدھا ثواب خود ضائع کر رہے ہو, تمہاری مرضی ہے. حضور پاک نے تو نفل اس وقت بیٹھ کے پڑھنے شروع کیے جب آپ کا بدن مبارک بھاری ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ ہمیشہ نماز آپ کھڑے ہو کے پڑھتے. تو نفل ہو تو کھڑے ہو کے پڑھنا افضل ہے. اور لوگوں نے تو ایک رواج بنا رکھا ہے, نوجوان ساری نماز کھڑے ہو کے پڑھے, نفل کے لیے بیٹھ جائے. بھائی اگر تھک گیا, لمبی عبادت کر رہا تھا, نفل بیٹھ کے پڑھ لی, کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے, کوئی منع نہیں. لیکن اپنے ثواب کو 50% گھٹوا دینا اچھی بات ہے. اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ نماز کھڑے ہو کے پڑھیں. گردن کا مسح کرنا جو ہے, جو لوگ اس کو شمار احناف کے نزدیک ہے, باقی کسی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے. ان کے دلائل دیکھنے ہیں تو کتاب الاثار میں جا کر دیکھ لیں. احناف نے تمام دلائل وہی ذکر فرما دیے ہیں. اگر آپ اردو پڑھے لکھے ہیں تو صلاۃ پیمبر ایک کتاب ہے, وہ لے لیں, اس میں موجود ہیں سارے دلائل. ایک مسلمان جو ہے کافر سے دوستی کر سکتا ہے, دوستی نہیں کر سکتا. کافروں کے ساتھ لین دین, تجارت, آنا جانا, یہ معاملے جائز, لیکن دل کی دوستی کافر کے ساتھ منع ہے. اللہ نے منع فرما دیا, فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. فرمایا جو میرے دشمن ہیں, اللہ کے دشمن ہیں, تمہارے دشمن ہیں, ان کو دوست کبھی نہ بنانا. ایک ہے معاملہ کرنا, تجارت کرنا, لین دین کرنا, آنا جانا, ملنا بیٹھنا, یہ جائز ہے. لیکن ایک ہے قلبی دوستی. مومن جو ہے, المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اللہ نے فرمایا کہ مومن مومن کا دوست ہوتا ہے, کافر کافر کا دوست ہوتا ہے. مومن کافر کبھی دوست نہیں بن سکتے. کافروں سے دوستی کبھی نہ رکھیں. ایک آدمی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ جو ہے حاضر ناظر ہیں. تو حاضر مانا موجود اور ناظر مانا دیکھنے والے. لیکن بہرحال اب یہ وضاحت تو نہیں پوچھی آپ نے اس سے کہ حضور پیدا ہونے سے پہلے بھی ہر جگہ حاضر ناظر تھے یا پیدا ہونے کے بعد. اچھا, وفات کے بعد بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں یا صرف زندگی میں؟ نبوت سے پہلے بھی آپ ہر جگہ حاضر ناظر تھے یا نبوت کے بعد؟ اور اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر تھے پھر معراج کا کیا معنی؟ حضور تو آسمانوں پہ ہر وقت موجود, زمینوں پہ بھی ہر وقت موجود. پھر براق آنا, معراج پہ جانا, نعوذ باللہ, پھر یہ ڈرامہ ہے. اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر تھے تو پھر ہجرت کا کیا معنی؟ اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر تھے تو پھر عرفات میں تشریف لانے کی کیا ضرورت؟ کوئی بات آخر سوچیں, غور کریں. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تو پھر حاضر ناظر کا کیا معنی؟ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرا مدنی وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم, کہ جب بھی مریم کا جھگڑا ہو رہا تھا آپ وہاں نہیں تھے. وما كنت لديهم اذ يختصمون, آپ وہاں نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. وما كنت بجانب الطور, آپ وہاں بھی نہیں تھے. اور جب آپ مکے میں تھے تو مدینے میں نہیں تھے, مدینے میں تھے تو مکے میں نہیں تھے. جب آپ عرفات میں تھے تو مینا میں نہیں تھے, مینا میں تھے تو عرفات میں نہیں تھے. جب آپ غار میں تھے تو گھر میں نہیں تھے, جب گھر میں تھے تو غار میں نہیں تھے. تو جب زندگی میں ہر جگہ حاضر ناظر نہیں تھے تو اب کیسے ہو گئے؟ یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے اور شرک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ایسے عقیدوں سے بچائے, ورنہ دین تو ختم ہو گیا سارے کا سارا. اگر ہم حضور کو ہر جگہ حاضر ناظر مان لیں تو بات ہی ختم ہو گئی, نعوذ باللہ, پورا دین کی عمارت ہی ختم ہو گئی. ہمارے پاس 80 تولہ سونا ہے, 30 تولے قرض دے دیا, ابھی تک ادھار واپس نہیں دیا. زکوٰۃ 80 کی دینی ہوگی, 50 کی کیوں دینی ہوگی؟ تمہارا 80 تولے سونا ہے, تم نے قرض دیا ہوا ہے تو قرض تمہیں واپس ملے گا. جب واپس ملے گا زکوٰۃ تمہیں دینی. اب ہاں ایک آزادی ہے, اب چاہو تو زکوٰۃ ابھی ہر سال دیتے رہو, ورنہ جب ملے پھر ساری اکٹھی دے دو. دینی ہوگی زکوٰۃ, ورنہ تو جو بینکوں میں پیسہ ہے وہ بھی بینک کے پاس قرض ہے. ہمارے پیسے جتنے بھی سارے بینکوں کے پاس ہوتے ہیں وہ بھی تو ایک قسم کا قرض ہوتا ہے. میری ہمشیرہ جو ہیں سخت علیل ہیں, دعا فرمائے اللہ شفا عطا فرمائے. میری بیوی بیمار ہیں, سب کے لیے دعا کر لیں.
اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جی کہ ہم نے لکھا ہے بعض لوگوں نے جائزے رکھے، انعام رکھے ہیں کسی سوال حل کرنے پر، تو کیا یہ جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا معمہ حل کرو اور فلاں حل کرو اور فلاں حل کرو، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں۔ بالوں پر خضاب لگانا جائز ہے، اگر بالوں پر سیاہ رنگ کا خضاب لگایا جائے تو منع ہے، لیکن اگر سیاہ میں مہندی ملا لیں دور سے سیاہ نظر آئے گا لیکن اصل میں وہ سرخ ہوگا، وہ جائز ہے۔ اگر یہ ٹیٹرون جو آج کل بنا ہوا ہے جس میں 65% پولیسٹر ہوتا ہے، مجھے کیا پتا پولیسٹر کیا ہوتا ہے اور ٹیٹرون کیا ہوتا ہے، بہرحال یہ کپڑا جائز ہے۔ اب مجھے پتا نہیں کہ ہے کیا بلا، یہ بات میں نہیں جانتا پولیسٹر کیا ہے ٹیٹرون کیا ہے۔ اگر ایک مسلمان پوری طرح سنت رسول اللہ پر عمل کرتا ہے، اس کو بال مبارک کی زیارت کا شوق ہو، پہلے تحقیق تو کریں گے وہ بال حضور کا ہے بھی صحیح، بوسہ لینے کا مسئلہ تو بعد میں حل کریں گے۔ جہاں جہاں بال مبارک ہیں پہلے کوئی تحقیق ہونی چاہیے نا سند کے ساتھ، کیونکہ مکے مدینے میں تو ہمیں ملے نہیں، یہ سب ہمارے ملک والے اٹھا کے لے گئے۔ جہاں حضور کے صحابہ تھے، جہاں حضور کے آل بیت تھے، جہاں حضور کی ازواج مطہرات تھی، یعنی آپ ایک بات سوچیں، میرا ایمان ہے صحابہ کے پاس بال تھے حضور کے، لیکن جس کے پاس ہوں گے وہ تمہارے لیے چھوڑ گیا ہے کہ تم لے لو۔ وہ تو قبر میں بھی ساتھ لے گئے۔ ناخن تھے حضور پاک کے، انہوں نے کہا وہ بھی ہمارے ساتھ دفن کر دو۔ چادریں تھیں، انہوں نے کہا وہ بھی ہمارے ساتھ دفن کر دو۔ یہ تو ہمارے لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ لی ہے۔ جہاں جاؤ کہیں حضرت علی کی تلوار لے آئے ہیں، کہیں حضرت حسین کا گھوڑا لے آئے ہیں، پتہ نہیں قتل والے دن یہ وہیں کھڑے تھے شریف آدمی، انہوں نے کہا چلو اور کچھ نہیں ملا، حسین کا گھوڑا تو بھگاؤ، اس کو تو ہم لے جائیں وہاں اپنے ملک میں کام لگے گا۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ سارے اصل مصیبت کیا ہے کہ پہلے 250 سال 250 سال انگریز لانتی نے ہم پر تسلط قائم رکھا، پھر ہمارا قرب رہا ہندو سے، ان ہندوؤں کے جو رسم و رواج ہیں وہ مسلمانوں کے گلے میں پڑ گئے۔ اسی طرح آج ہماری شادی میں رسمیں دیکھو، موت پہ رسمیں دیکھو، قبروں پہ جا کے رسمیں دیکھو، یہ ہمارے لنگر چلتے ہیں ان کا پرشاد بٹتا ہے، ہم پھول ڈالتے ہیں، وہ اپنے بتوں کو پھول ڈالتے ہیں، ہم جا کے چومتے چاٹتے ہیں، وہ اپنے بتوں کو چومتے چاٹتے ہیں، ہم یہ جناب سرخ پٹیاں ہاتھ میں باندھتے ہیں شادی والے دن، اور یہ امام ضامن باندھتے ہیں وہ بھی باندھتے ہیں، ہم بھی لوہے کے بیت پکڑتے ہیں وہ بھی لوہے کے بیت پکڑتے ہیں، ہماری دلہنیں بھی چھری پکڑتی ہیں ان کی دلہنیں بھی چھری پکڑتی ہیں، وہ بھی جناب پھیرے لگاتے ہیں، ہمارے دولہا دلہن بھی پھیرے لگاتے ہیں، یہ سب ان کی لانتے ہیں جو مسلمانوں کے گلے میں پڑ گئے۔ ہاں اگر حضور کا بال کہیں ملے تو سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کو بھی نصیب